السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے شرابی ولی بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے قبل ایک بہت بڑے شرابی تھے۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے۔ انہوں نے تعظیماً اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا، اسے صاف کیا اور بازار سے عطر خرید کر اسے معطر کیا اور اسے بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی دن رات میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا اور ایک آواز سنائی دی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، جاؤ بشر کو ہمارا سلام کہو، اسے کہو کہ اس نے ہمارے نام کی تعظیم کی، اسے معطر کیا، اسے بلند مقام پر رکھا، تو ہم بھی اسے پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں اسے بلند مقام عطا فرمائیں گے اور بزرگی عطا فرمائیں گے۔ وہ حضرت سوچے کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں یہ خواب غلط دیکھا ہوں۔ انہوں نے وضو کیا، نفل نماز ادا کی اور سو گئے۔ دوبارہ پھر وہی خواب انہیں دکھائی دیا اور وہی آواز سنائی دی۔ دوبارہ انہوں نے وہی عمل کیا۔ تیسری مرتبہ بھی وہی خواب اور وہی آواز ذرا سختی کے ساتھ سنائی دی۔ تو دوسرے دن صبح ہوتے ہی وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکل پڑے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ حضرت وہیں پر پہنچ گئے اور انہیں باہر کھڑے رہ کر ہی حضرت بشر کو آواز دی۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ نشے کے عالم میں بے ہوش پڑے ہیں۔ وہ بزرگ نے کہا کہ انہیں جگاؤ، کسی طرح سے انہیں ہوش میں لاؤ۔ جب ان کے ساتھیوں نے انہیں جگایا، جب ہوش میں آئے تو آپ وہ بزرگ کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کس کا پیغام لائے ہو؟ تو وہ بزرگ نے کہا کہ میں اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں، اور کل رات کا تمام واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سن کر حضرت بشر بہت خوش ہوئے اور جھوم گئے، اور اسی وقت پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی، اور اس وقت اسی بلند مقام پر جا پہنچے جہاں کے مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت نے انہیں ننگے پاؤں باہر نکال دیا، اور کبھی پاؤں میں جوتا نہ پہنے۔ اسی لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہے، ایک گناہگار شخص کو اتنا بلند مقام عطا ہو گیا کہ وہ اللہ عز و جل کے بڑے بڑے مقبول اور ولیوں کی فہرست میں آ گیا۔ اللہ عز و جل کے بڑے بڑے مقبول اور ولیوں کی فہرست میں آ گیا تو ان کے نقوش خدیثہ کی تعظیم و تکریم کی، جن کے دل میں خدا کا نام لکھا ہوا ہے اور جن کے دل ذکر حق سے معمور ہیں۔ ہم گناہگار اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کیوں کر بہرور نہ ہوں گے؟ نیز ان جملہ اللہ والوں، نبیوں، رسولوں کے بھی جو سردار ہیں، یعنی سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اللہ عز و جل کو کس قدر محبوب و پسندیدہ ہوگی۔ یقیناً کسی شان والے کے نام کی تعظیم بھی بموجب اثر و ثواب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی تعظیم، انہوں نے ان کے نام کی تعظیم کی تو عزت پائی۔ تو آج ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کریں، جہاں سنیں آنکھوں سے لگا لیں اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تو کیوں کر عزت نہ پائیں گے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے۔ جب تک بغداد شریف میں وہ زندہ رہے، کسی جانور نے راستے میں گوبر نہیں کیا۔ اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں،
ایک دن ایک جانور نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک دیکھا اور بہت گھبرا گیا اور سوچا کہ ہو نہ ہو آج حضرت بشر کا انتقال ہو گیا ہوگا، ورنہ راستے میں جانور کبھی گوبر نہیں کیا کرتے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ واقعی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ بہرحال جو کچھ سنا ہے اور کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر کسی موضوع پر حاضر ہوں گا۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔